اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے مختلف دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لکھنؤ کی موجودہ کیفیت سے بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ شکریہ۔ پرانے لکھنؤ کا قدیم چوک، جسے ہم لوگ لکھنؤ کی تہذیب کا گہوارہ مانتے ہیں اور پرانی تہذیب و تمدن، ذوق و شوق، فنگری و صنائی، ہنر پروری، شعر و نغمہ، فکر و ادب، غرض کے تمام خوبیوں کے کمالات کا مرکز تھا۔ جب لکھنؤ کی تہذیب پر زوال آنا شروع ہوا تو اس کا اثر خاص طور پر چوک کی بازار پر ہی بھی پڑنے لگا اور لوگوں کے مزاج بدلنے لگے، لوگوں کے ذوق و شوق بدلنے لگے، لوگوں کے انداز بدلنے لگے، مذاق بدلنے لگے اور پرانی قدروں کی جگہ لینے کے لیے نئی تہذیب آگے بڑھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امین آباد نام کی بازار کی بنیاد پڑی۔ لکھنؤ کے لوگوں کو جب کسی خاص قسم کی سامان کی ضرورت ہوتی تھی، مثال کے طور پر اگر انہیں رنگ وغیرہ چاہیے ہو یا مسالے چاہیے ہو تو انہیں چوک جانا پڑتا تھا، اور اگر ان کو جنس کا سامان چاہیے ہو یعنی غلہ وغیرہ تو اس کے لیے رکاب گنج تھا اور امین آباد میں کچھ دکانیں تھیں۔ اسی طریقے سے پنساری کا سامان لینے کے لیے امین آباد میں ماتا بدل پنساری وغیرہ تھے، اور یہ بازار بہت منظم طریقے سے بسی تھی، قطار بند دکانیں تھیں اور ان دکانوں کے آگے باقاعدہ برآمدے تھے جو کافی وسیع تھے، صاف ستھری دکانیں، صاف ستھرے برآمدے جس میں لوگ سواریوں سے اترنے کے بعد آرام سے ٹہلتے تھے۔ دکانوں میں جس دکان میں ان کو جو سامان چاہیے ہوتا تھا اس میں آسانی سے چلے جاتے تھے اور اپنی پسند کا سامان لے لیتے تھے۔ اس زمانے میں جس وقت امین آباد کی بنیاد پڑی، ہاکر نام کی یا پٹری دکاندار نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی اور کافی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں رہتی تھی۔ اسی شروع کے دور میں جہاں پر امین آباد کوتوالی ہے اس سے تھوڑا بڑھ کر آگے بائیں ہاتھ کو ایک کچا میدان پڑا تھا، اور یہ میدان کچھ اس قسم کا تھا کہ یہاں پر نہ تو کوئی راستے تھے اور نہ ہی باقاعدہ کوئی امین آباد کا مین چوراہا، جہاں پر کئی طرف سے سڑکیں آ کر ملتی ہیں، جیسے قیصر باغ سے ایک سڑک جو نذیر آباد ہوتی ہوئی آتی ہے، پھر خیالی گنج ہوتے ہوئے پرانا نذیر آباد، اور اس کے بعد گولا گنج سے گوئن روڈ ہوتے ہوئے مین چوراہے پر آ کر ملتی ہے، اور اس چوراہے سے سیدھی سڑک چلی گئی ہے جو چار باغ تک جاتی ہے، اور اس سڑک کے دونوں طرف اس طریقے سے آرگنائز کر کے دکانیں بنائی گئی تھیں، یا آرگنائز طریقے سے، منظم طریقے سے جو عمارتیں تھیں ان کے برآمدوں میں بہت چوڑی چوڑی پرانے انداز کی، پرانے طرز کی دکانیں بنائی گئی تھیں، جس میں سے ابھی بھی کچھ دکانیں برقرار ہیں، اور یہ دکانیں اپنا ایک الگ انداز رکھتی تھیں۔ اور جب امین آباد آباد ہو رہا تھا اسی دور میں سرفراز بلڈنگ والے چوراہے سے جب ہم فتح گنج کی طرف بڑھتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو ایک میدان پڑا تھا جو کچا تھا، اور یہاں پر کوئی سڑک وغیرہ نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے آنے والے کچھ لوگ یا اور چھوٹے دکاندار
جن کو آج ہم پٹری دکاندار کہتے ہیں، وہ اپنے سامان لے کر اس میدان میں بیٹھ جاتے تھے ایک چادر بچھا کر، اور اسی چادر پہ وہ اپنا سامان پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ سامان کوئی خاص قسم کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ متفرق یعنی اسارٹڈ سامان ہوتا تھا، اور اس میں خاص سامان عورتوں کے زیبائش اور میک اپ وغیرہ کا ہوتا تھا، جیسے چوڑیاں، زیورات وغیرہ وغیرہ۔ شام ہوتے ہوتے جب اندھیرا ہونے لگتا تھا، یہی دکاندار اپنی ان چادروں کو لپیٹ لیتے تھے جس میں وہ سامان بھی بن جاتا تھا اور گٹھری کی شکل میں ہو جاتا تھا، اور اس طریقے سے ایک بات یہ مشہور ہو گئی، لوگوں کی زبان پہ چڑھ گئی کہ سارا سامان گڑبڑ قسم کا ہو جایا کرتا تھا، اور چونکہ طرح طرح کا سامان ہوتا تھا اس لیے لکھنؤ میں ایک خاص انداز میں گڑبڑ کہہ کے اس کو کہا جاتا ہے، یہ سب گڑبڑ ہو گیا، گڑبڑ جھالا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی زمانے میں اس پورے میدان کا نام گڑبڑ جھالا پڑ گیا۔ اس میں آپ کسی بھی طرح سے جا سکتے تھے، دکانوں کے بیچ میں راستے بن گئے تھے، پتلی پتلی گلیاں بن گئی تھیں، بعد میں یہاں پر لوگوں نے لکڑی کی گمٹیاں بنا لی، اور اب تو باقاعدہ پکی دکانیں ہیں، اور یہ بازار کافی مشہور ہے جسے گڑبڑ جھالا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ عورتوں کے ضرورت کا، زیبائش کا، آرائش کا، میک اپ کا تقریباً سبھی سامان مل جایا کرتا ہے، اور یہ عورتوں میں، لڑکیوں میں بہت مقبول ہے۔ کسی زمانے میں لکھنؤ میں زیوروں کا، زیورات کا، میک اپ کا ایک الگ انداز ہوا کرتا تھا، جس قدیم لکھنؤ میں جب ارزانی اور فارغ البالی کا دور تھا، آرائش اور زیبائش کا ذوق و شوق مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پہ تھا، البتہ مظاہروں کی نوعیت مختلف ہوتی تھی۔ قدیم لکھنؤ میں آرائش اور زیبائش کے متعدد طریقے مشترک بھی تھے، مثلا یہ کہ عطر کا ذوق قریب قریب ہر شہری کو تھا، جس کے سبب سے یہاں کے در و دیوار ہمہ وقت خوشبو میں بسے رہتے تھے۔ عطر کے علاوہ آنکھوں میں سرما اور دانتوں میں مسی لگانا بھی عام رواج تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک سرما مقوی بصر تھا، اور مسی دانتوں کو جلا دینے کے لیے کارآمد سمجھی جاتی تھی۔ مہندی لگانے کا شوق بھی مردوں اور عورتوں میں مشترک تھا۔ طرز ضرورت مختلف تھا، لیکن مہندی سبھی ہاتھوں اور پیروں میں لگاتے تھے۔ زیادہ عمر کے لوگ سر کے بالوں کو مہندی سے ہی خطاب کرتے تھے۔ بعض عورتیں بھی اس شوق میں مردوں کی نقل کیا کرتی تھی، لیکن زیورات کا استعمال عورتوں میں مخصوص تھا۔ عورتیں خاص طور سے سونے اور چاندی کے زیور کا استعمال کرتی تھیں۔ ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں جو سونے کی ہوا کرتی تھیں، اور اس میں نگینے اور جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے، اور پیروں کو انگلیوں میں چھلے اور بچھیا، اور پیروں میں چھاگل، کڑے، چھڑے یعنی لچھے، جھانج، بیڑیاں، توڑے، پازیب، پری جھپک، جھانوریاں، چاند تارے اور رام جھول پہنے جاتے تھے۔ کم سی لڑکیوں کے پیر میں گھنگرو پہنائے جاتے تھے۔ اس مقام پر یہ بات بھی کہنے میں آتی ہے کہ بعض ہندو اور مسلمان بڑے گھرانوں میں سونے کے زیورات پیروں میں پہننے کا رواج نہیں تھا۔ ایسے عمرہ اور رئیس کی مستورات یہ زیورات نئی نئی وضع اور طرح نکال کے چاندی کے بنوا کر استعمال کرتی تھی۔ کمر میں کردانی پہنی جاتی تھی، جو حقیقتاً سونے کی بڑی زنجیر ہوا کرتی تھی۔ بعض بڑے لوگوں کی بیگمات اپنے جواہر خانوں اور توشک خانوں کی کنجیوں کا گچھا نقرئی خوشنما زنجیر میں اسی کردنی کے ساتھ آویزہ کر لیتی تھی، اور اس طرح یہ کنجیاں نقرئی زنجیر اور طلائی کردنی کے ساتھ شامل ہو کر ایک اور زیور کا اضافہ بن جاتی تھی۔ سر اور گردن کی زیبائش میں ایسے زیورات ہوتے تھے جن میں وزن کم اور چمک دمک پوری طرح موجود ہو، چنانچہ سر کے لیے سنگار پٹی، چھپکا، ٹپکا، مینا اور جھومر استعمال ہوتے تھے، اور گردن میں توخ، گلوبند، چاند، ہسلی،
तख्तियाँ व ढोलना, जुगनू, चंपाकली, तुलसी माला, मटर माला और चंदन हार पहने जाते थे। मुख्तलिफ किस्म के हार सीने को भी ढक लेते थे। इसमें सबसे ज़्यादा कीमती और दीदा जेब और गड़ा कदर मोती का हार होता था, जिसके लिए अच्छे और सुडौल मोती तलाश करने में काफ़ी वक्त लग जाता था। चेहरा और नाक और कान ऐसे नुमायां आज़ाए जिस्मानी हैं जिनकी आराइश और ज़ेबाइश औरतों के हुस्न जमाल में चार चांद लगा देती है। बहुत पुराने ज़माने में इन दोनों आज़ा को आरास्ता करने की कदीम अंदाज पर फिक्र की गई थी। चुनांचे कान के लिए कान चेन ईजाद हुई थी। पूरे तलाई कान असली और खुदादाद अज़ू पर चढ़ा लिए जाते थे और उन्हें मसनूई कानों में पत्ते बालियां वगैरह वगैरह पड़ी रहती थी। जाहिर है कि यह वज़न बहुत सी मस्तूरात के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। चुनांचे लखनऊ में यह मसल राइज हो गई थी कि भाड़ में जाए ऐसा सोना जिससे टूटे कान। बालाखिर कान छिदवाने और इसी में जेवरात पहनने का तरीका राइज हुआ। रफ्ता रफ्ता कान के जेवरात में पत्ते बालियां, बिजलियां, उतराज, अंतियां, करन फूल, बुंदे और गोशवारे मारज़े वजूद में आ गए। नाक के नथनों में दोनों जानिब जेवर पहनने का कभी किसी को ख्याल नहीं आया। गालिबन ऐसा करने का मकसद ज़ेबाइश के मुनाफी था। बहरहाल दोनों नथनों के दरमियान पर्दे और बाएं जानिब नाक में छेद बनवाए गए। नाक में नीचे की जानिब लबों पर बुलाख पहना जाता था, जो हकीकतन औरतों के हुस्न जमाल को दोबाला कर देता था। बिलखुसूस वो बुलाख जिसमें दो मोती और दरमियान में याकूत की मुड़ी हुई लगी होती थी। मुड़ी को चुन्नी भी कहते थे। नाक के जेवर में कील, नथनी और नथ दाखिल है। कील पर उमूमन एक नग होता था। वो कील जिसमें हीरे या जमुरत का बड़ा नग जड़ा होता था पूरी महफिल को जगमगा देता था। नतीजा ये हुआ कि लखनऊ में चांदी और सोने के जेवरात की सनत की जगह पर एक नई तर्ज के जेवर बनना शुरू हो गए, जिसे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के कारीगरों ने इजाद किया, जिसे कुंदन कहते हैं। ये कुंदन का काम लखनऊ की एक खास देन है। इसमें चांदी के पतले पत्थरों को इस अंदाज में ढाला जाता है और उस पर सोने का पॉलिश करके ऐसे बनाया जाता है और नगीने वगैरह जड़ के कुछ इस शक्ल में तैयार किया जाता है कि बिल्कुल ठोस और ज़बरदस्त सजावट वाले हो जाते हैं। ये गड़बड़झाला मार्केट एक ज़माने में कुंदन के जेवरात के लिए मशहूर हो गई थी और ये वो वक्त था जब गड़बड़झाला मार्केट तरक्की करने लगी थी। नतीजा ये था कि यहाँ से कुंदन के जेवरात पूरे मुल्क में सप्लाई किए जाते थे। ख़ास तौर पे बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में इन जेवरों का बहुत इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये देखने में बहुत दीदा जेब, खूबसूरत, भारी लगते थे, लेकिन होते बहुत हल्के थे। और आज इस वीडियो में इसी गड़बड़झाला मार्केट की एक झलक आपके लिए पेश है।